بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 15 ستمبر سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 427 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات ہے اور اسی طریقے سے ایک بہت سارے گروپوں سے بہت سارے لوگوں سے ہمارے پاس یہ سوال آیا، جیسے کہ ایک ہنگامہ ہے ہمارے معاشرے میں آج کل، ایک عالم صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ حدیثیں چھپائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے۔ اس بات کی کہاں تک سچائی، جبکہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے شیخ محترم، تو اس جیسے کہ آپ بخاری کا بھی میرے خیال سے حوالہ دیا ہے، تو ان حوالات کو پیش نظر ان کی اس بات کو کیسے دیکھا جائے گا اور کیا جواب دیا جائے گا؟ اولاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والے اور امت میں عام کرنے والے ہیں، اس لیے باطل نظریہ رکھنے والے لوگ جیسے شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلے ہی سے حملہ کرنا شروع کیا ہے۔ تو اولاً تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، اسے حفظ کیا ہے اور اسے امت میں پہنچایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا فضل رہا ہے۔ حدیثوں کے پہنچانے میں نہ وہ کسی کی روح رعایت سے کام لیتے تھے، نہ ہی کسی سے خوف رکھتے تھے، نہ ہی کسی کے بارے میں کچھ حدیثیں چھپایا کرتے تھے۔ یہ بات 100% غلط ہے، بلکہ مروان ابن حکم جو مکے کا گورنر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے بسا اوقات بعض حدیثیں بہت ہی کھل کر کے، بلکہ اس سے اشارہ کرتے ہوئے ایک بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے ہلاک امتی علی ید اغیلمۃ بن قریش، ہے کہ نہیں؟ اور یہ اشارہ کیا کہ کہیں اس چیز کی بنیاد تم سے تو نہیں پڑنے والی ہے کہ نہیں؟ تو اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ چھپانا چاہے تو مروان کے سامنے ایسی باتیں کیوں کہتے؟ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں، اہل بیت کے فضائل میں، حضرت حسن حسین کے فضائل میں، اموی جو عمرہ تھے ان کے سامنے کھل کر کے بیان کیا کرتے تھے، کھل کر کے بیان کیا کرتے تھے اور انہیں سنا کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ اگر جو ہے چھپانا ہوتا ان کے ڈر سے تو یہ حدیثیں چھپائے ہوتے نا، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو نہیں بلکہ سعید ابن عمرو ہے یا سعید ابن عاص ہے جو اموی گورنر تھے، ان کو سخت ایک بارے میں انہیں متنبہ کیا، اس لیے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاص مقام پر دفن نہیں ہوا دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے سخت اس کے اوپر نکیر کی اور کہا کہ یہ ان لوگوں میں ہے جن سے متعلق اللہ کا رسول نے بیان فرمایا ہے کہ حسن سید اشباب اہل الجنہ، یہ اس قسم کے حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب۔ تو دوسری بات تو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ڈر سے ایسی حدیثیں چھپائی ہے۔ تیسری بات جو جس حدیث کو بنیاد بنایا جا رہا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حدیث کے 2 جھولے لیے ہیں، 2 برتن لیے ہیں، ایک کو تو ہم نے کھول دیا ہے، دوسرے کو اگر میں کھول دوں تو میری گردن مار دی جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ تم لوگ ہمارے اوپر پتھر پھینکو گے اور میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ تو ایسی کچھ حدیثیں ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولاً ان کا یہ کہنے کا یہ معنی قطعی نہیں کہ اس میں سے کچھ حدیثیں بیان بھی نہیں کی ہیں، جیسے ان سے مروان کے سامنے جب ہم نے ذکر وہ حدیثیں بیان کی ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاص وہ حدیثیں ہیں جو بعض ظالم ولاد کے بارے میں تھی، ان کا نام یا ان کی نشاندہی کی گئی تھی، اور ایسی بات کو چھپانا تاکہ امت میں فتنہ نہ ہو، یہ علم کا چھپانا نہیں ہے،
یہ علم کا چھپانا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسی بات کر دیں تو لوگ ان کے خلاف کہیں ایسا نہ عالم بغاوت نہ بلند کر دیں، تو اس سے جو کچھ امت کے اندر ابھی تھوڑی سی خیر رہ گئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں کیا ہے، لوگ لڑ پڑیں گے اور ٹوٹ پڑیں گے۔ اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے رسول کی دوسری حدیثوں کو جو ہے رد کرنا شروع کریں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں حضرت انس ابن مالک وغیرہ جو تھے، حجاج ابن یوسف کے سامنے وہ حدیث ہیں جو جیسے عرنیہ والی ہے وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے وہ لوگوں پر اور مزید ظلم کرنا شروع کر دے۔ تو ایک عالم کو، ایک حافظ حدیث کو یہ اختیار ہے کہ بعض ایسی حدیثیں جو اصول سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، جو حلال حرام سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، ان کا تعلق بعض ایسے غیر ضروری چیزوں سے ہے، تو اگر ان کو نہیں بیان کرتا ہے تو اس کا اپنا اجتہاد ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا وہ حدیثیں صرف ابو ہریرہ کو معلوم، دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں تھی؟ اگر وہ حدیثیں وہ ہوتی جن کو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک کا نام دے کر کہا تھا کہ ہاں بھائی یہ ظالم ہوگا، معاویہ ظالم ہوگا، یزید ظالم ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ تھا تو دوسرے صحابہ کو تو معلوم تھا کہ ماذا؟ حضرت ابو ہریرہ کی شاید ہی کوئی ایسی حدیث ہو جس کے بیان کرنے میں وہ تنہا ہے، کوئی دوسرے صحابہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ باقاعدہ یہ علماء نے دراسہ کیا ہے، جیسے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ابو ہریرہ فی ضوء مرویات میں لکھا ہے، اور ہر حدیث کو لا کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس معنی کی حدیثیں فلاں 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 صحابی روایت کرتے ہیں۔ تو کیا ابو ہریرہ کو صرف اکیلی حدیثیں تھیں؟ اور اگر صرف ابو ہریرہ کے پاس اکیلے رہی ہوں، اللہ کے رسول بتایا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیان کرنا امت کے سامنے ضروری نہیں تھا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتلائے تھے، لیکن حضرت حذیفہ منافقین کا نام لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا امت میں عام کرنے سے کیا کوئی فائدہ نہیں بلکہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، کس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو دیکھتے اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہی پڑھتے، نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کیوں نہیں کہا بتاؤ ان کا نام؟ جیسے آج یہ کہہ رہے ہیں نا، اعلان کرو تاکہ سب کھل کر کے آ جائیں۔ ایسے اگر حضرت عمر جہالت کی باتیں کرتے اور تو حضرت حذیفہ سے پوچھ سکتے تھے، نہیں پوچھ سکتے، لیکن کچھ نہیں کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی کوئی بات رہی ہے جس سے چھپایا ہے تو اس کا پھیلانا امت میں ضروری نہیں تھا، اور پھیلانے کی وجہ سے امت کے اندر مزید خلفشار پیدا ہوتا۔ جی تو یہاں پر گردن مارنے سے جو یعنی ڈائریکٹ حکومت کے اوپر نہیں جاتا ہے سوال؟ وقتیہ جو حکومت تھی تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بعد ایسے خلیفہ تھے، آئے تھے جن کی لوگ تھے جو یقیناً سختی کیا کرتے تھے لوگوں پر، اپنے مخالف کے اوپر، خاص طور پر جہاں پر امن کو قائم کرنے کا اور اس کا مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شبہہ ظاہر کیا، یہ نہیں ظاہر کیا کہ ہاں بھائی ان کی گردن ماری ہی دی جائے گی۔ اگر یہ ہوتی تو مروان کے سامنے کیوں کہا کہ ہلاک امتی علی اغیلمۃ من قریش، اور بلکہ مروان کے حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کا گہرا تعلق تھا۔ مروان حضرت امیر معاویہ کا وہ گورنر تھا، ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں لکھنے کے لیے وہ شخص چھپا کر کے پیچھے بیٹھا تھا، ان کی حدیثیں لکھ لو ساری کی ساری۔ مروان وغیرہ کے بارے میں جو اس قسم کی چیزیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے منافق تھے اور مسلمان تھے ہی نہیں، بات صحیح نہیں ہے۔ بسا اوقات مخالفت میں آ کر کے آدمی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تجاوز کرنے والا معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، مروان حضرت معاویہ کی حضرت ابو ہریرہ کی بڑی قدر کرتا تھا اور ان کی حدیثوں کو ایک ایک کر کے لکھواتا بھی تھا۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا جیسا کہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ ان سے کہتا تھا حضرت ابو امیر معاویہ سے کہ ہم لکھ لیں، تو راضی نہیں ہوتے تھے، سنا دیتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث۔ کہا ایک بار پیچھے چھپ کر کسی کو بیٹھا دیا کہ آج حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور ان کو لکھ لو۔ سب حدیثیں انہوں نے لکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بعد میں بتایا تو بہت ناراض ہوئے اور کہا مجھے سناؤ۔ تو جیسے انہوں نے
سنائی تھی ویسے لکھی ہوئی تھی، لیکن اسے کہا کہ تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے مٹا دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈر نہیں تھا کہ ہاں بھائی ہمیں قتل کر دیا، یہ اصل ڈر نہیں تھا. یہ ہو سکتا تھا، لیکن اصل ڈر یہ تھا کہ اس کی وجہ سے امت کے اندر مزید فتنے پیدا ہوں گے. جی، اور اللہ کے رسول کی دوسری حدیثوں کو بھی انکار کرنے کا سبب بن جائے گی وہ چیزیں. یعنی ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی کہ 2 جھولے، یعنی ایک تو بتا دیا، ایک تو ہم نے چھپا لیا، لیکن آپ نے کہا کہ دوسرے صحابہ کو وہ چیزیں معلوم تھی، اس کا مطلب وہ ساری چیزیں امت میں آ چکی ہیں. وہ بالکل جو بھی حلال حرام سے متعلق ہیں، جس کی امت کو ضرورت ہے، کوئی بھی چیز چھپی نہیں بلکہ ساری آ چکی ہیں. جی، جیسے کہ انہوں نے حضرت نے اس میں یہ بھی جملہ ذکر کیا کہ اگر آتے تو مہدی کی ضرورت نہ ہوتی، جبھی پوری ہوتی. یہ کہاں ہے؟ نہیں، مثال کے طور پر وہ جو حدیثیں چھپائی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ یہ سب جو ہے جاہلوں اور جو ہے شیعوں کی طرفداری اور ان کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مہدی کی حدیثیں عام نہیں ہیں، مہدی کی حدیثیں بیان نہیں ہوئی ہیں. فتنوں کے متعلق کوئی حدیثیں تھیں؟ تو فتنوں کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے فتنوں کے متعلق نہیں حدیثیں ہیں؟ کتنی حدیثیں پڑھی ہیں فتنوں سے متعلق بیان کیا انہوں نے. جی، تو پھر وہ چھپانے کا مطلب کیا رہا؟ بسا اوقات دیکھیے، آپ اس پر غور کریں. حضرت علی، صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. کیوں حضرت علی نے کیوں فرمایا یہ کہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرو جس کو وہ سمجھ سکیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو جس ماحول میں جن دنوں میں یہ بات کہی، اس وقت ماحول سازگار نہیں تھے کہ وہ حدیثیں بیان کی جائیں. جی، یعنی وہ ایک خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے خاص ماحول کی بات تھی. جی، ایسا نہیں کہ ایک رہ گئی ہے. جی، ہو سکتا ہے بعد میں بیان بھی کیا ہو، جیسے ہلاک امتی علی غلمۃ من قریش والی بات ہے. یا اللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سن 60 یا اس کے بعد کا زمانہ ہمیں نہ ملے. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شہر میں بیت المال میں رقم جمع نہیں ہے اور نہ ہی بیماری آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے، نہ ہی کوئی اس کو مدد کر رہا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں کوئی آدمی اپنا ضروری علاج انشورنس کی کمپنی کے انشورنس سے پیسے سے کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر جو شرطیں لکھی ہیں وہ ساری شرطیں اگر پوری ہیں تو کروا سکتا ہے. جی، جو شرطیں انہوں نے لکھی ہے تو پورا کروا سکتا ہے. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا بیکری کا کاروبار اور بیکری کے اوپر بسکٹ کے اوپر ہم جو ہے مونگ پھلی کو ہرا کلر لگا کے کچھ لگا دیتے ہیں اور دیکھنے میں ایسی لگتی ہے کہ جیسے وہ پستہ لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی سستی چیز پر اتنی مہنگی چیز نہیں لگائی جا سکتی. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طریقے سے کسی چیز کا فلیور لگانا، مثال کے طور پر کوئی یعنی چیز ہے، چیز لکھا گیا ہے کہ اس میں چیز رکھی ہوئی ہے لیکن فلیور اس کا وہاں پر لگایا گیا ہے، تو یہ سب کیا چیز ہے؟ کل حال دیکھیے، اصل کے لحاظ سے یہ تدلیس اور ناجائز ہے، لیکن اگر لوگوں میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہاں بھائی سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، صرف خوبصورتی کے لیے ایسا کر دیا گیا ہے، رنگ دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. پہلا تو سمجھ میں آتا ہے شک، لیکن جو دوسری کسی چیز کا نام لکھ دینا کہ یہ وہ چیز ہے لیکن وہ ہے نہیں، وہ فلیور ہے، وہ ظاہر بات ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز پہلے سے لوگوں میں معلوم ہو جائے. جی جی جی، یہ تو دھوکہ ہے، سراسر جھوٹ ہے. جی جی، اس میں تو تھوڑا کچھ حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے نا، لیکن اس میں تو سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے. جی جی، وہاں پر تو لکھا نہیں جا رہا، بس جی جی بنایا گیا ہے ایسے. جی، اور یہاں لکھنا ایک دونوں بہت میں بڑی فرق چیز ہے. جی 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 جی، اگر اس کو بھی اگر کوئی لکھ دے تب بھی وہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. ظاہر بات ہے جھوٹ میں آ جائے گا اگر پستہ لکھا ہے. جی جی، یعنی نظر آنا اور لکھنے میں بہت بڑا فرق ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں گھروں میں جو سامان خرید کر لے کے آتے ہیں، بعض اوقات ان کے ڈبوں پر دوائی، کسی کی شیشی وغیرہ پر یعنی تصاویر وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس کی توہین ہوتی ہے، اس کی امتحان ہوتی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی جو ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بالکل عام جسے رہتے ہیں نا اس کو نہ رکھا جائے، ایسی جگہ جو عام طور پہ دکھائی نہ دے. دوا ہے کہیں کنارے رکھ دیں، جب ڈبہ کا ڈبہ اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیں، ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو سے اس کی تعظیم کا پتہ نہیں چلتا ہے نا، پیروں پہ روندی جا رہی ہے، جیسے بعض فرش وغیرہ ہوتے ہیں نا، پیپر میں ہاں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بغیر اس کے ہمارا کام بھی نہیں چل رہا ہے. جی، یعنی اس بات کا مسلم مکلف نہیں ہے کہ پین لے کر اس کے چہرے پر کتنا کرتا ہے، کتنی چیزوں کرے گا.
لوگ کرتے ہیں، کتنی چیزوں کرے گا. ہاں تو کر لیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کتنی چیزوں کرتا رہے گا. یعنی اس کا مکلف نہیں ہے مسلمان. نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شریعت کی اسلام دین کا عالم کسے کہا جائے گا؟ کیا دارالعلوم کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے؟ اگر کسی بھائی کا علماء حق نے دین کے کام کی دعوت اور درس و دروس کی اجازت دی ہو، حالانکہ وہ کسی دارالعلوم سے فارغ نہ ہوا، تو کیا وہ دین کا کام کر سکتا ہے؟ علماء سلف کی اجازت سے کیا ہم اس بھائی سے دین لے سکتے ہیں جو دارالعلوم سے فارغ نہ ہوا ہو؟ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا ویسے عام ہے؟ ایک تو عام ہے سوال، اس کے بعد پھر ایک خاص ہے. شیخ ابو زید ضمیر کے بارے میں ایک سوال میرے خیال سے اسی ساتھی نے کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے ان کا مقصد امت کے اندر فتنہ پیدا کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. بسا اوقات اس کے پیچھے حسد ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے پیچھے باہمی کوئی رنجش ہوا کرتی ہے، بسا اوقات اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر کے ان کو چڑ ہو رہی ہے نا جی. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ سرٹیفکیٹ ہی ہونا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. انسان کو اگر جو ہے معتبر علماء کی کتابیں پڑھ کر کے، معتبر علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس کہاں کی سرٹیفکیٹ تھی؟ کہاں سے ڈاکٹریٹ کیا تھا انہوں نے؟ کس دارالعلوم سرٹیفکیٹ ہے؟ تو ان کے پاس تمہارے خیال سے کوئی کلیہ یعنی جامعہ کی بی اے کی سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھی. لیکن آدمی اگر جو ہے اہل علم سے تعلق رکھ کر کے، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے، جہاں اشتباہ ہوتا ہے ان سے وہاں پر پوچھ کر کے اور اہل علم کی باتیں نقل کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک حضرت ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا تعلق ہے، میں تو لوگوں کو خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں کہ ان کو دروس کو سنیں اور اس سے مستفید ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عجیب انداز دیا ہے لکھنے کا بھی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اچھا اسلوب دیا ہے. تربیتی چیزیں بیان کرنے کے بھی اللہ نے بڑا اسلوب دیا ہے. اور وہ صرف اعتماد جو کرتے ہیں اہل حق علماء ہی پر اعتماد کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب ان کا پروگرام رکھا تھا تو ان کے پورے درس کو میں بہت غور سے سنا اور الحمدللہ بہت اچھا لگا. جو اسلوب وہ استعمال کرتے ہیں سمجھانے کا، ہے نا، جیسا کہ یہ بات کر رہا ہے، یہ بڑا اچھا اسلوب ہے تربیت کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تربیت کے اندر برکت بھی دی ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے. اس لیے میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے فتنہ پرور لوگ جو حاسد ہیں، جو امت کے اندر خصوصاً جمعیت اہل حدیث کے اندر تفرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیتے ہوئے اہل علم کے ساتھ یا اہل علم کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے شیخ ابو زید ضمیر ماشاءاللہ کتنے اہل علم جو مدرسے کے فارغین ہیں ان سے کتنا اچھا علم رکھتے ہیں. صرف کیا ہے، مطالعہ کر کے، یا جس میدان میں ماشاءاللہ تربیت کے میدان میں کام کریں، اللہ نے ان کو اچھا اسلوب دیا ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے شاگردوں کو وصیت کریں کہ ہاں بھائی ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے مستفید ہو، نہ یہ کہ ان کے پیچھے تم پڑ جاؤ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہاں پر اس تصویر کا دوسرا رخ بھی بہت ساری چیزوں میں دیکھنے آتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، ان کے بارے میں تو کوئی دو رائے بھائی، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنی رائے، اپنا علم سلف کی علم رائے کے تابع کیے ہوئے ہے کہ نہیں ہے. اور جو کوئی آدمی اس کو تابع نہیں کرتا، خود مجتہد مطلق بن جا رہا ہے اور اپنی طرف سے فتوے بیان کر رہا ہے، ظاہر بات وہ غلط بالکل ہے. ان کی طرف نہ جائیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سلف کی کتابیں پڑھیں، انہی کے فتوے نقل کریں، اپنے طرف سے کوئی فتویٰ دینے کے بجائے ضروری یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہاں یہ ہماری ہم جو سمجھ رہے ہیں، کیا یہ ہماری سمجھ علماء کے سمجھ کے موافق ہے کہ نہیں موافق ہے. جی بات ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں ہمارے جو یعنی ماشاءاللہ بہت اچھا بھی کام کرتے ہیں، لیکن ایک آدھ جگہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے. بھائی دیکھیے، غلطی ہو جانا اور ہے، غلطی پر اصرار کرنا، غلطی کرنا اور چیز ہے. اچھا، غلطی ہو جانا، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی ہے. جی، تو ایسے لوگوں سے یعنی جڑنا اور کوئی حرج نہیں. بالکل، اگر وہ جو ہے اپنے آپ کو اہل علم اور ان کی کتابوں سے جوڑے ہوئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہاں ہم قرآن پڑھ کر کے حدیث پڑھ کر کے، نہیں، بلکہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شروع کے اندر اہل علم سے جوڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑے، چاہے کہیں فارغ ہیں کسی مدرسے سے نہیں فارغ ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمارا رہنا سہنا ایک ہی ساتھ ہے.
بھائی دیکھیے، اہل علم اس سلسلے میں جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے کسی کمپنی یا اس کی طرف سے، تو چاہیے کہ اپنا بستر، اپنا کمرہ اور اپنا کھانا پینا الگ رکھا جائے۔ بسا اوقات کسی مناسبت سے، کسی وجہ سے کبھی دعوت دیا، کہیں پر اکٹھا ہو گئے، کسی دعوت میں اکٹھا ہو گئے، تو ایک ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم والا ہم پیالہ نہیں بننا چاہیے، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ مشہور نظم آج کل چلتی ہے، بہت دنوں سے چلتی ہے، حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، یہ اس کا کیا کس پس منظر میں یہ چیز نظم ہے شیخ؟ اور بھائی یہ تو جو صوفیہ حضرات پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیے، ہے کہ نہیں؟ جی لیکن حسبی ربی جل اللہ معنی کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور معافی قلبی غیر اللہ، چاہیے ہی کہ مسلمان اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھائے، کسی اور کی نہیں۔ لیکن نور محمد صلی اللہ، اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں؟ ظاہر بات ہے، جس طرح کہ بریلوی کا عقیدہ، یہ بات تو غلط ہے۔ تو یہ اس کا کیا پس منظر ہے تو صوفیہ لوگ جانتے ہیں، میں تو ابھی آپ لوگوں سے سن رہا ہوں۔ جی اگلا سوال ہے، اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ بچوں کو سلاتے ہوئے ماں جھولے میں اللہ اللہ کی ایک لوری کے جیسا دی جاتی ہے، اب اس کو لوری کا حکم دیا جائے گا یا اس کو صوفیت کے دائرے میں رکھا جائے گا؟ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہیں سے ماخوذ ہے، صرف اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اگر اس قسم کے الفاظ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بطور لوری کے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ بطور ذکر کے صرف اللہ اللہ کا ذکر یہ کسی حدیث میں وارد نہیں ہے۔ جس حدیث کو بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ لا تقوم الساعة لا يقال فی الارض اللہ اللہ، اس کی تفسیر دوسری مسند احمد وغیرہ کی حدیثوں میں ہے کہ حتی لا يقال فی الارض لا الہ الا اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کا موحد ایک بندہ بھی دنیا میں ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لفظ اللہ صرف جو ہے لفظ اللہ کا ورد، یہ قرآن حدیث میں کہیں وارد نہیں ہے بطور ورد کے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، یعنی میری عمر 64 سال کے قریب ہے اور میں گھر میں بیٹھ کر آج کل یعنی ڈاٹا انٹری کا کام کرتا ہوں، جس کے اندر بہت ساری کتابیں لکھنی ہیں، اس میں ناول وغیرہ بھی لکھنے پڑتے ہیں، تو ایسے کام کا کیا حکم ہے شیخ صاحب؟ بھائی دیکھیے، اگر ناول صرف ناول حد تک ہے، فحش اور ایسی چیزیں نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد ناول جو اخلاقیات کو برباد کرتے ہیں، اس سے اردو زبان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسے صرف لوگ اس لیے پڑھتے ہیں چسکا لینے اور یعنی شہوت کے طور پر۔ تو اگر ایسی ناول ہے جیسے بعض لوگ لکھا کرتے ہیں تو ایسی چیزوں کو تو قطعاً نہیں ساتھ لینا چاہیے پرنٹنگ کے لیے۔ جی اگلا سوال ہے، اسی کے قریب کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل یوٹیوب چینل پہ لوگ کماتے ہیں، چینل وغیرہ بنا کر مختلف قسم کے چینلز بنتے ہیں، تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے شیخ صاحب؟ بھائی دیکھیے، اگر چینل کس کے لیے بنا رہے ہیں، جیسے ٹھیک ہے ہمارے قاری صاحب کے لیے بنا رہے ہیں تو ٹھیک، کوئی حرج نہیں، اس سے پیسہ لے لیں اگر کوئی چینل بنا دے رہے ہیں۔ نہیں یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں، یوٹیوب والا پیسہ دیتا ہے چینل والوں کو جس نے بنایا۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں یہاں پر نقطے کی یہ بھی آتی ہیں کہ اس مثال کے طور پر آپ کی ویڈیو چل رہی ہے، ماشاءاللہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا دیکھنا سننا وغیرہ علماء کرام کی باتیں، قرآن، لیکن اس میں یہاں پر جو سب سے بڑا شک آتا ہے کہ اس ویڈیو پہ بسا اوقات واہیہ قسم کی ویڈیو بھی آتی ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ضرور ہوں گے، ہے نا؟ میں بعض اہل علم کے جو دیکھتا ہوں تو کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر کوئی فحش تصویر یا فحش وہ آ رہی ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر جو ہے وہ شرط اس کے ساتھ لگا لیں کہ ایڈ ضرور دیجیے آپ، لیکن میرے جو ہے اس ویڈیو کے اوپر اسی قسم کا ایڈ ہونا چاہیے، دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر جائز ہے تو کوئی حرج نہیں، لے سکتا ہے، لیکن اگر ناجائز ایڈ اس سے فحش چیزیں، ظاہر بات اس چیز حرام ہے اور ناجائز۔ بعض عورتیں مرد جو ہے نا پکوان کا چینل بنا کے رکھی ہیں کہ کیسے کیسے پکوایا جاتا ہے،
کھانے کے آئٹم ایسے سے بنایا جاتا ہے، ایسے بھائی بنایا جاتا ہے. دیکھیے اس میں عورتیں اگر جو ہے وہ حدود شرع کو پاس لیے کیے ہوئے ہیں، پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کا پورا جسم جو ہے اگر چھپا ہے، صرف آباد ہے کہ نہیں ہے، یا بعض مذاہب نے سے ایجاد یا چہرہ اور ہاتھ ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس میں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بہتر نہیں ہے، جی یہ الگ چیز ہے کہ بہتر نہیں ہے عورتوں کی. یہ اس لیے کہ اولاً تو یہ کوئی ضروری بھی چیز نہیں ہے، ضروری بھی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت اس میں اپنے چہرے کو یا صرف اپنے آواز کے ذریعے بھی آ سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں اس کی تصویر بھی آئے، جی کوئی ضروری نہیں اس کی تصویر بھی آئے، ہے کہ نہیں ہے. اور اگر تصویر آئے تو اپنے چہرے کو چھپا بھی، صرف ہاتھ وہاں پر ظاہر ہو. یعنی ایک عورت اپنی آواز کے ذریعے یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتی ہے کچھ پکوان وغیرہ کسی بھی چیز کا، اور اس سے کچھ کمائی ہوتی ہے، تو وہ حلال مانی جائے گی؟ کوئی حرج نہیں. دیکھیے اس لیے کہ وہ جائز چیز ہے. جی جی سمجھ لیجئے پورا چیز جائز بھی ہے، جائز کوئی ہے، حرج ایڈ نہیں. بھی جائز ہے، تو کوئی حرج نہیں. یعنی اپنی آواز کو بیچ سکتی ہے. بھائی آواز کہاں بیچ رہی ہے؟ اللہ بھلا کرے آپ کا، آواز بیچ رہی ہے وہ. تو آواز وہ تو بھی یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اس میں آواز کی ضرورت پڑ رہی ہے کہیے. تو آپ کی تقریر کو اگر کوئی لے کر یو پہ ڈال کر اس کو وجہ سے وہ کما رہا ہے، آپ پیسہ دے رہا ہے، آپ اپنے آواز تھوڑی بیچ رہے ہیں. وہ تو کہیے کہ آپ کے موقع جتنا آپ نے لیا ہے اس کا استعمال کر رہا ہے وہ، نہ کہ آپ کے آواز کا پیسہ دے رہا ہے وہ. آپ لاکھ کلاتے رہیے، آپ کو پیسہ نہیں دے گا وہ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آواز تو نہیں بیچ رہے ہیں، لیکن آواز کا تو استعمال ہو رہا ہے وہاں پر. بھائی آواز کا استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے، سب کا استعمال ہو رہا ہے. تو کیا ایک عورت ہے جا کے وہ پڑھاتی ہے تو تنخواہ نہیں لے سکتی وہ؟ اس کا مطلب یعنی لڑکوں کو بھی پڑھا سکتی ہے. اور یہ الگ مسئلہ ہے. دیکھیے یہ الگ مسئلہ، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ عورت جو ہے، پہلے بھی میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عورت کی جو آواز ہے وہ ایک حدود میں رہنی چاہیے، ایک حدود میں رہنی چاہیے. یہ خواتین کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس میں پہلا سوال یہی ہے خواتین گروپ میں. خواتین نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یعنی دعوتی کام کے لیے آواز ریکارڈ کر کے بھیجنا کیسا ہے، اور یہ سب چیزوں میں کیا پس منظر میں آپ کہیں گے؟ بھائی دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ اگر جو ہے یہ ضروری ہے اور اس میں کسی چیز میں کی بناوٹ نہیں ہے، حدود کے طور پر ہے، اور اس میں وہ نہیں آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی ہے، تو یہ چیز جواز کے دائرے میں آ سکتی ہے. خاص طور پر وہ مسائل جو عورتوں کو سمجھانے کے ہوں، عورتوں کے سمجھانے کے ہوں، اور یہ ہو کہ عورتیں اس پر عورتوں کی وجہ سے اس کو زیادہ توجہ دیں گی. یہ اس سے مختلف ہے جس کی میں مخالفت کرتا ہوں، اس میں تصویر آئے ہے نا، اور جم تقریریں کریں، اور خاص طور پر وہ مسائل جو خاص اور مرد عورت سے متعلق ہوا کرتے ہیں جس کی میں سننا بھی شہوت پائی، تو اس کو یہ اس سے الگ چیز ہے. یہاں صرف ہے کہ صرف دینی چیزیں جو ہیں، اگر کوئی عورت کسی آیت کی تفسیر ہے، قرآن حدیث تفسیر ہے، اگر جو ہے صرف اپنی آواز میں کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کی آواز جو ہے پردہ نہیں ہے. جی معذرت کے ساتھ شیخ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے، پھر میں بیچ میں بات کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر عورت جو ہے لڑکوں کو بھی پڑھا سکتی ہے. مرد جڑے ہو گئے ہیں، اب مرد نہیں پائے جا رہے ہیں دنیا میں جو عورتیں پڑھائیں گی. اجازت کی بات نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اول سامنے آئے چاہے پردے سے آئے، ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ الگ دیکھیے، دونوں میں فرق ہے. ایک لیے کہ لڑکا سمجھے کہ ہاں بھائی عورت وہاں پر کھڑی مجھے پڑھا رہی ہے، اور ایک ہے کہ اس نے اپنی آواز کو یوٹیوب پر ڈال دیا ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہاں بھائی عورت چاہے پردے ہی میں رہے وہ مردوں کو پڑھائے. الا یہ کہ بعض مسائل کا بتانا، اس سے پوچھنے کے لیے گئے، اس پر قیاس نہیں کیا جاتا. بعض مسائل کا بتانا، بعض فتویٰ دینا، بعض آپ اس کے اوپر حدیث پڑھیں، اس کا مفہوم بیان کر دیں اللہ کو، یہ الگ چیز ہے. اس لیے کہ بالکل محدود ہے. لیکن یہ کہ جیسے اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، عورتیں پڑھاتی ہیں، یہ چیز جائز نہیں. جی یعنی وہاں صرف آواز نہیں لی جا سکتی، یعنی جسم پردے میں ہے. دیکھیے اولاً تو ضرورت اس کی ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے، اس کی مجبوری ہے. ہماری کوئی مجبوری ہے کہ آپ کو مرد ٹیچر نہیں مل رہے ہیں، اچھے نہیں ملتے. بس اوقات بالکل جھوٹ ہے. سستے اور اچھے بلکہ بالکل جھوٹ ہے. نہیں شیخ، سستے اور اچھے تو آج کل نہیں بالکل ملیں گے. پیسے دیجیے آپ، تو سستے اور اچھے بھی چاہیے. سستے کیوں نہیں ہے؟ کوئی چیز سستی کوئی ضرورت ہے بھائی. ان کا اس کا مطلب عورتوں کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ بیچاری تھوڑے برادری تو آپ جو ہے ان کو مردوں کو اتنا پیسہ ان کو دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو اور زیادہ دینا چاہیے عورتوں کو پیسہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتنی قربانیاں دے کر کے آ رہی ہیں اپنے گھر کو، بچوں کو ان کو نپٹانے کے لیے کتنا قربانی دینی پڑتی ہے. مرد کیا اپنا گھر بیٹھا کھایا اور چلا آیا،
ان کو زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے عورتوں کو. تو آپ لوگ ان کی یہی تو ہے عورتوں کا غلط استحصال ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ان کی مجبوری ان کی بیوقوفی سے فائدہ اٹھا کر کے ان کو تنخواہ وغیرہ کم دی جاتی ہے جبکہ ان کو زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے. ان کو وہ تو ذمہ دار تو نہیں ہے نا گھر کی, پھر کون ذمہ دار ہے؟ اصل تو شوہر ذمہ دار ہے. بالکل وہ ذمہ دار ہے گھر کی, بچوں کی پرورش کی, بچوں کے کھانے کی, بچوں کو کپڑا دھونے کی, سب ذمہ داری عورت کے اوپر ہے. والمرأة راعية على بيت زوجها وأهله وهي مسؤولة عن رعيتها. کون کہتا ہے گھر کی ذمہ دار نہیں ہے؟ شرعی طور پر تو نان و خرچ کس کے اوپر ہے؟ نان خرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن گھر کی جو ہے ذمہ داری جو ہے تو گھر کی تو ذمہ داری ہے, لیکن وہی تو کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے. ہاں تو ٹھیک ہے کما کر کے لائے, لیکن اگر مجبور ہو جا رہا ہے, شوہر نہیں پورا ہو رہا ہے, اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا کر کے آ رہا ہے تو اس کو زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے, نہیں کہ تم کو کم تنخواہ ملنی چاہیے. یہاں تو عورتیں اپنی دیتی نہیں ہیں. وقت نہ ضائع کیجیے, اصل چیز یہ ہے کہ ناجائز ہے. جی چلیے. یعنی پڑھنا پڑھانا جائز نہیں ہے, لیکن یوٹیوب پہ آواز اگر ڈالنا چاہے اگر صرف یہ دیکھیے, وہی ہم نے کہا جیسے کوئی فتویٰ دے دیا, یہ دیا, دونوں میں الگ وہ الگ موضوع ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی حدیث یا صحابہ نے ایسا کچھ کہا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ اگر دعا کے بعد چھینک آئے تو قبول ہوگی؟ میرے علم میں نہیں ہے بھائی, نہ چھینک آنے نہ جمائی آنا ہے نا دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز دلیل نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں پتہ نہیں 2 نمازوں کو ایک ساتھ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور ظہر کی نماز 3:55 پر ٹائم ہے, ایسا کچھ سوال ان کا سمجھ میں آیا؟ نہیں, ہم نے تو نظر بھی نہیں گزرا کیا ہے اس میں ان کا سوال. جی میرے خیال سے 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا ان کے بارے میں سوال ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ یعنی ظہر اور عصر ملا کر پڑھ سکتے ہیں, اگر کوئی ضرورت ہے, سخت حاجت ہے تو پڑھ سکتی ہیں. جی جی ہماری بہن کسی کو سفر پہ جانا ہے کہ نہیں ہے, اگر سفر کی مسافت نہ بھی ہو, اب جو ہے راستے میں کہیں مسجد کا ملنا مشکل, ہمارے آپ ہندوستان وغیرہ مسئلہ رہتا ہے جگہ نہیں ہے نا, تو اب اگر نکلنا چاہتی ہے ظہر سے پہلے اور اس کو معلوم ہے کہ ہاں عصر کے لیے تاخیر ہو جائے گی جہاں ہمیں پہنچنا ہے, تو اگر پڑھ لے ظہر کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے اور آخر میں 2 سجدے سہو کے بجائے 1 کر لیں بھول سے, تو کیا کریں پھر سلام پھیرنے کے بعد؟ فوراً سجدہ کریں اور پھر جو ہے سلام پھیریں. دوبارہ سجدے سہو 2 ہے, 1 نہیں ہے. پھر دوبارہ کتنے کرے گی؟ 1 کرے گی 2 کرے گی؟ پھر دوبارہ جو ہے ابھی 1 کرے گی, تو کر چکی ہے نا, 1 کر چکی, دوبارہ کو پورا کر کے پھر جو ہے وہ سلام پھیر دے. یعنی اس کا شمار ہو جائے گا پہلے والے کا؟ ہاں بالکل شمار ہو جائے گا, اس لیے کہ نماز سے خارج نہیں مانی جائے گی ابھی. وہ سلام پھیر دیا جی بھلے سے, جی وہ لغو ہو جائے گا. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کہ کیا کتا اور خنزیر یعنی سور وغیرہ کو چھونا حرام ہے؟ کیوں چھوا جائے گا؟ کوئی ضرورت ہے؟ سوال ہے, کوئی ضرورت ہے؟ چھو لے تو کوئی حرام کام ہے؟ بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے اس کی, کوئی بغیر ضرورت کیوں اس کو چھوئے؟ گندی چیز بغیر ضرورت کو تو نہیں چھونا چاہیے. اگر بغیر گندی کوئی لگ گئے ہاتھ, بھائی لگ گیا ہاتھ تو اصل کیا ہے کہ وہ نمی ہے یا نہیں ہے. اگر نم نہیں ہے تو ہاتھ میں لگا نہیں تو نجس نہیں ہے, لیکن نم ہے تو اس کو دھو لے. جی اگلا سوال, بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا گیا, توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے, اور دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے, ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے. بھائی یہ ضمیر سے متعلق جو میں نے سمجھا تھا, یا تو اس حضرت نواس ابن سمعان کی اس حدیث کی طرف ہو کہ اللہ کے استفت قلبک, تم اپنے دل سے پوچھو, ہے نا, اپنے دل سے پوچھو. ہو سکتا ہے کہ اس طرف اشارہ ہو تو ٹھیک, ورنہ اگر کوئی کسی اور حدیث طرف اشارہ میں بتا نہیں سکتا, لیکن دونوں پہلی باتیں جو ہیں دونوں تو صحیح سند حدیث سے ثابت ہیں. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم کینسر کے روحانی علاج کے تعلق سے اگر کچھ رہنمائی فرمائے تو فرمائے. بھائی دیکھیے, روحانی علاج سے مراد اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, بعض اذکار ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے علاج کو, ہر قسم کی بیماری کو شفا دے سکتا ہے, اس کو ختم کر سکتا ہے, اس کی قدرت میں ہے یہ چیز, ہے کہ نہیں ہے. انسان کو دل لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, خاص طور پر ان اوقات اور ان مواقع کو سامنے رکھتے ہوئے جن مواقع اور اوقات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میری بچی جو ہے یعنی ایک
دیوبندی مدرسے میں جاتی ہے، وہاں پر انہوں نے سجدے کا طریقہ سنت کے خلاف بتایا ہے، اور بچی ویسے ہی آتی ہے، تو یعنی ویسے ہی پڑھنے پر ضد کر رہی ہے، 10 سال کی عمر ہے، تو ایسی صورت میں کیا میں اس مدرسے میں کنٹینیو کروں یا کیا میرے لیے مشورہ ہو؟ بھائی دیکھیے جو ہے، اگر اس کے بگڑ جانے کا آپ کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اپنی بچی کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں، تو اس کو بالکل روک دیے، دوسری جگہ پڑھنے کے لیے بھیجیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ اس کو سمجھا لیتی ہیں، آپ کی بات سمجھ جائے گی، تو ظاہر بات ہے قرآن کا حفظ کر رہی ہے، حفظ کرنے کے لیے آپ بھیجنا چاہتی ہیں تو بھیج دیں، کوئی حرج نہیں جی۔ بہن نے اور ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں ایک دعا لکھی گئی ہے کہ اس دعا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم، یہ کوئی حقیقت اس کی دعا کی جو تفسیر ابن کثیر سے نقل کیا ہے؟ جی جی، یعنی ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس دیکھیے یہ حدیث جو ہے مشکل ہے کہ لوگ اردو پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارے اردو والے بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ ترجمہ کرنے میں مکمل امانت سے کام نہیں لیتے۔ اس حدیث کو جس سند کے ساتھ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا، اس میں حضرت علی سے نقل کرنے والے حارث العاور ہیں جو مشہور کذاب راوی ہیں۔ العلماء جو سند نقل کر دیتے وہ یہی بتانے کے لیے تاکہ سمجھنے والا اس کو سمجھ جائے۔ دوسری چیز ہے، خود امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ابو رجا ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو یہ حدیث جو ہے وہ سخت ضعیف ہے، اس لیے قابل عمل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔